يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. سورہ آل عمران آیت 100 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں اہل ایمان یعنی مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب میں سے بعض کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو پھر وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کے راہ پر لگا دیں گے اور وہ تمہیں کافر بنا دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں یہود و نصارہ کی پیروی سے ہمیں ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا. اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اوس اور خزرج یہ مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے اور قریب 40 سال تک یہ دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہے. ان کی بڑی جنگیں چلی. ان جگہوں میں ایک جنگ تھی جنگ بعاث. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی دولت اور اسلام کی برکت سے اوس و خزرج کے درمیان جو نفرت تھی ان نفرتوں کو اللہ نے محبت میں تبدیل کر دیا. ایک روز یہودی شماس بن قیس مسلمانوں کے گروہ سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہوئے ہیں، محبت و الفت بانٹ رہے ہیں. یہ تو یہودیوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی، اس لیے کہ دور جاہلیت میں یہودی اوس و خزرج کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے تھے. جب یہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک جاتے، ان میں جنگ چھڑ جاتی، پھر یہ یہود اپنے ہتھیار ان دونوں کو الگ الگ طرح سے بیچا کرتے. لہذا بانٹو، لڑاؤ اور جیو کا جو ہتھ کنڈا تھا وہ یہود اختیار کیے ہوئے تھے. جب شماس بن قیس نے دیکھا کہ اوس و خزرج تو اب اس قدر محبت و الفت سے رہ رہے ہیں کہ ان کا اس طرح رہنا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہذا اس نے اپنے ایک نوجوان کو تیار کیا کہ وہ جائے اور ان اوسیوں اور خزرجیوں کے سامنے جنگ بعاث کے کچھ اشعار گنگنائے. لہذا وہ نوجوان یہودی شماس بن قیس کے اشارے پر مسلمانوں کی اس جماعت پر آتا ہے اور آ کر وہ جنگ بعاث کے کچھ اشعار گنگناتا ہے. جیسے ہی جنگ بعاث کے کچھ اشعار ان کے سامنے گنگنائے گئے، اوسیوں نے جنگ بعاث کے اپنے کارناموں کا تذکرہ شروع کر دیا. جب اوس کے لوگوں نے جنگ بعاث کے کارناموں کا تذکرہ کیا تو خزرجیوں نے بھی جنگ بعاث کے اپنے کارناموں کا تذکرہ کیا، اور یہ کارناموں کے تذکرے دیکھتے ہی دیکھتے بلند آوازوں میں تبدیل ہو گئے اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار سونت لی، تلواریں کھینچ لی.
جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تیزی سے ان کے درمیان آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان اس ہونے والی خلیش کو ختم کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والی ایک بڑی خلیش کو الفت و محبت میں بدل دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے کہا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اوتوا الکتاب یعنی یہود و نصارہ کی بات ماننے لگ جاؤ تو یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان میں آنے کے باوجود حالت کفر میں لوٹ جاؤ، مومن ہونے کے باوجود تم دوبارہ سے کافر ہو جاؤ۔ لہذا یہود و نصارہ کی چال بازیوں سے تمہیں آگاہ رہنا چاہیے۔ اگر تم ان کی باتیں ماننے لگ جاؤ گے تو وہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ تمہیں حالت کفر میں نہ دیکھ لے، جب تک وہ تمہیں ایمان سے پلٹتا ہوا نہ دیکھ لے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ یہ تمہیں کافر کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کے دلوں میں حسد پل رہا ہے۔ حسد کیسا؟ حسد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے کیوں بھیجا۔ حسد یہ کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، تم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیوں تائید کی، تم کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مومن ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے متعلق بڑا حسد، بڑا کینہ، بڑا کپٹ اپنے دلوں میں پالے ہوئے ہیں، اور یہ کپٹ ان کا کبھی مسلمانوں سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ چال بازیاں چلتے رہتے ہیں، ان کی مختلف چالیں ہوتی ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو اپنے دین سے پھرانے کے لیے، پلٹانے کے لیے۔ ان کی بڑی چال بازیوں میں ایک چال ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ جنگ بعاث کا ایک واقعہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، یہ جلتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس تکلیف کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو یہود کی ایک چال ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاؤ، انہیں آپس میں لڑاؤ، جب یہ لڑیں گے ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا، اور مسلمانوں کا آپسی اختلاف یہ مسلمانوں کو بہت سی دفعہ کفر کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے، بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر سنی سنائی بات قبول کرنے سے منع کیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق، کوئی فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کو ہاتھوں ہاتھ قبول نہ کرو۔ تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا فتبینوا، تم معاملے کی تحقیق کرو، اس کی سچائی، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ بہت سے دفعہ جو خبریں ہم تک آتی ہیں ان خبروں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے بہت سے مسلم ممالک کے خلاف ہم بڑی تیزی سے طیش میں آ جاتے ہیں۔ کن خبروں پر؟ ان خبروں پر جو یہودیوں کی جانب سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ میں عام طور پر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ الجزیرہ چینل پر یا اسی طرح دوسرے انگریزی چینلوں پر اعتماد کرتے ہیں، مسلم ممالک کی خبروں کے اعتماد کرتے ہوئے، مسلم ممالک کے خلاف باتیں سنتے ہوئے، اس کے لیے ہمیں صرف یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کا کون سا چہرہ سب کے سامنے ہے؟ جو سچا چہرہ ہے وہ ہے؟ نہیں، ہمارا جھوٹا، ہمارا غلط چہرہ اوروں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم جو کہ اس ملک میں رہتے ہیں، جیتے ہیں، ہر اچھائی کی کوشش کر رہے ہیں، باوجود اس کے مجھ میں اور آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم ہمارا سچا اور صحیح چہرہ اوروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو جو اصلاً دشمن ہے وہ دشمن مسلم ممالک کا صحیح چہرہ ہمارے سامنے پیش کرے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو چاہیں گے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں، ان کی اچھائیوں کو دبائیں، ان کی چھوٹی سی چیز ملے تو انہیں چنگاری بنا کر ہمارے سامنے پیش کریں۔
تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائے. پھر جب کسی مسلم ملک پر کوئی غیر مسلم ٹوٹ پڑے تو ہم یہ تسلی دیں کہ ہاں وہ تو پہلے ہی سے اتنے بگڑے ہوئے تھے, یہ تو اس ڈگار پر پہنچ گئے تھے کہ انہیں اسی طرح جوتے کھانا چاہیے. یہی ہتھ کنڈا وہ پہلے بھی چلتے تھے, اسی طرح کے ہتھ کنڈے یہ آج بھی چل رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق و فاجر کی جانب سے تم تک کوئی خبر پہنچے تو اس کی خبر پر آنکھ بن کر اعتماد نہ کرو. تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم آنے والی خبروں پر تحقیق کر لیا کرو. تحقیق نہیں کر سکتے خاموش ہو جاؤ, لیکن ان کی بات کو ہاتھوں ہاتھ لینا یہ تمہاری تباہی ہے, اور کفار یہی تباہی چاہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد تم کافر بن کر نہ لوٹو, میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا. کافر کیسے؟ نبی علیہ السلام نے کہا یضرب بعضکم رقاب بعض, تم میں سے بعض کی گردن مارنے نہ لگ جائے. مسلمان کی گردن پر ہاتھ اٹھانا یہ کفار کا عمل ہے. ایک کافر مسلمان سے لڑتا ہے, مسلمان کبھی مسلمان سے نہیں لڑ سکتا. لیکن افسوس ہے آج ہمارے ہاتھ سے یہود و نصارہ بھی محفوظ ہوتے ہیں, دوسرے بھی محفوظ ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم گناہوں کو ختم کریں, لیکن ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان سامنے آئے تو اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیں, اسے اس کی حیثیت دکھا دیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. آپس کا اتحاد یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا احسان ہوتا ہے. اللہ نے کہا اوس و خزرج کا تذکرہ کرتے ہوئے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کی ہوئی ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. ایسی محبت کہ اوس و خزرج کے درمیان جو دشمنی تھی, اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے زمین و آسمان کی جتنی دولت ہے ساری کی ساری دولت بھی خرچ کر دی جاتی تو ان کے درمیان کی دشمنی کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی. یہ دشمنی کیسے ختم ہوئی؟ اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یہ تو اللہ کا احسان ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دشمنی ختم کی, اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی. آج بھی مسلمانوں کے درمیان الفت قائم ہو سکتی ہے تو قرآن و حدیث کی اتباع ہی سے ہو سکتی ہے. آج بہت سے لوگ اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور قرآن و حدیث پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیامت تک مسلمان کبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا ارادہ نیک نہیں ہے, وہ دین کی مضبوطی نہیں چاہتا, وہ ذاتی مضبوطی چاہتا ہے. کچھ نہ کچھ مفاد ہے جس مفاد کو وہ پالے ہوئے. اتحاد ہو سکتا ہے قرآن و حدیث پر ہو سکتا ہے, وگرنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کفار نے کم بڑی فرمائش رکھی تھی. انہوں نے کہا تھا آپ مال چاہتے ہو, اتنا مال دیں گے آپ عرب کے سب سے امیر کبیر انسان ہو جاؤ گے. سرداری چاہتے ہو, سارے عرب کا سردار بنا دیا جائے گا. عورت چاہتے ہو, سارے عرب کی سب سے خوبصورت عورتیں آپ کے حوالے کر دی جائے گی. بس آپ ایک چیز کیجئے, ہمارے ساتھ اتحاد کر لیجئے. آپ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو کریے, کوئی مسئلہ نہیں, بس ہمارے معبودوں کا انکار مت کیجئے, ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے دیجئے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرے ایک ہاتھ میں چاند, ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے, میں تمہاری اس فرمائش کو کبھی قبول کرنے والا نہیں ہوں. میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا. اتحاد لا الہ الا اللہ پر ہو سکتا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اس ایک کلمے پر لوگ جمیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی سر بلندی عطا کرے گا, عزت دے گا. اس کلمے کو پیٹ پیچھے ڈال کر بہت سے دوسرے کتنے ہی مضبوط دکھنے والے نعرے کیوں نہ لا لیے جائیں, مسلمان کبھی آپس میں متحد نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے کا حکم دیا, اور مسلمانوں کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کلمے پر ہو سکتا ہے. کلمہ قرآن و حدیث کا کلمہ. اسی طرح یہ بھی بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ
اختلاف یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ ہر چالاک قوم یہ کرتی ہے کہ جس قوم سے اسے ٹکر لینا ہو وہ سامنے والی قوم کو آپس میں لڑا ڈالتی ہے۔ وہ آپس میں لڑ کر مریں گے، ان کا کام ویسے ہی آدھا ختم ہو جائے گا۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، آج ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ چلیے مان لیجئے، چلیے دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، مسلمان کی ایک جو جماعت ہوتی ہے اسی میں دو لوگ اٹھ کے آتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں۔ مسئلہ کچھ نہیں، ذاتی مفادات، کرسیوں کی بحث، پیسے کی بحث، چندے کی بحث۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ آپس کا اختلاف یہ اللہ کی جانب سے بڑا عذاب ہے۔ اس عذاب سے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح دشمن کے ہتھ کنڈوں میں ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے شہوتوں کا ہتھ کنڈا، خواہشات کو بھڑکانے کا ہتھ کنڈا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ شہوتیں ہر قدم قدم ہمارا استقبال کر رہی ہیں۔ شہوتوں کی تکمیل دشمنوں کی جانب سے حد درجے آسان کر دی گئی ہیں۔ نوجوان شہوتوں کے پیچھے پڑ اپنی جوانیاں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ نوجوان تو نوجوان، بہت سے ایسے شادی شدہ جوڑے بھی ہیں جنہوں نے اپنی شہوتوں کی پیاس کو بجھانے کی خاطر اپنی آخرت تباہ و برباد کر دی۔ میں اس سلسلے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ہمیں اپنی شہوتوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ شہوتیں ایک ایسا آوارہ جانور ہے، اگر اس پر لگام نہ لگایا جائے تو پھر یہ کبھی ہمارے ہاتھ رکنے والا نہیں ہے۔ شہوت پر شریعت اسلامیہ کی لگام ضروری ہے۔ اگر شہوت پر شریعت اسلامیہ کی لگام نہ ہو تو پھر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ آج دیکھیے بہت سے انسانوں کی کیا گت ہو چکی ہے، وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی نچلی سطح پر جا چکے ہیں۔ ان کے لیے کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا کھلونے، لیکن کسی چیز سے ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ خواہش تو ایک جنس سے پوری ہو سکتی ہے، ایک مرد کے لیے ایک عورت کافی ہے، لیکن باوجود اس کے اتنے حادثات کیسے ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں نے شروعات میں اپنی شہوت پر لگام نہیں ڈالی۔ جب شہوت پر لگام نہ ڈالی جائے تو یہ شہوت آوارہ جانور کی طرح نکل پڑتی ہے، درندے کی طرح لوگوں کا شکار کرتی ہے، جس کی شکل آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے شہوتوں پر لگام لگانے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جو چیزیں زنا کے قریب بھی لے جانے والی ہیں تم ان سے دور ہٹ جاؤ۔ تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی، تمہارے جسم کی حفاظت ہوگی، معاشرہ محفوظ ہوگا، عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ شریعت اسلامیہ نے ہر قدم قدم ہمیں شہوتوں کے استعمال کے طریقے بتائے، کس انداز سے ہمیں اپنے شہوتوں پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، کیسے ہمیں اپنے شہوتوں پر شریعت اسلامیہ کی لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے خود کو بچاؤ اور اسی طرح دنیا کے فتنوں سے خود کو بچاؤ۔ آج عورتوں کا فتنہ جگہ جگہ ہمارا استقبال کرتا ہے۔ تعلیم میں مرد و زن کا اختلاط، بچے، کتنے ایسے حادثات ہم سنتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کی ہماری حفاظت کرے۔ چوتھی جماعت کا بچہ ہے، 5ویں جماعت کا بچہ ہے، کسی بچی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے۔ 5ویں 6ٹھی جماعت کی بچی ہے، کسی بچے کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ اور فون میں کس قدر برہنگیت پھیلائی جا رہی ہے، اسی طرح عورتوں کو مردوں کے برابر کرنے والا فتنہ، ہر میدان میں مردوں کے بالمقابل لا کھڑا کرنے والا فتنہ، فیمنزم کا فتنہ، یہ بھی یہود و نصارہ کی جانب سے ہم پر چھوڑے ہوئے فتنے ہیں، تیر ہیں۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے الحاد کا فتنہ۔ مسلمانوں کے بیچ میں دین اسلام کے متعلق کچھ اشکالات ڈال دو، حالانکہ ان اشکالات کی کوئی حیثیت
نہیں ہوتی، بس پھیلا دو، لوگ کہیں نہ کہیں کوئی اشکال، کوئی شبہ سن لیں گے، ہر کوئی جواب تو تھوڑی نہ تلاش کرے گا۔ جب ایک شبہ دماغ میں بیٹھ جائے گا، ایک وقت بعد وہی شبہ سبب بنے گا اس انسان کے دین سے مرتد ہونے کا۔ آج ہم دیکھیں کتنے کتنے ایسے چینلز ہیں جو ایکس مسلمز کے شوز چلا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں اکثریت نوجوان مسلمان لڑکوں کی اور لڑکیوں کی۔ کیسے فتنے، کیسے شبہات، ایسے اشکالات جن اشکالات کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ہمارے مدرسے کا چھوٹا سا طالب علم کے منہ پر تھوک کر اس کا جواب دیتے، اتنی ہی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دشمن کی جانب سے آنے والے شبہوں کا دل کھول کر، ہاتھ کھول کر استقبال کرتے ہیں، اسے سن لیتے ہیں، ذہن میں جگہ دے لیتے ہیں، آگے چل کر وہی اشکالات دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دین اسلام سے بیزارگی نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، دین اسلام سے نوجوان بچکنے لگ رہا ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند نہیں کرتے، وہ اسلامی چہرہ رکھنا پسند نہیں کرتے، اسلامی لباس پہننا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ مسلمان ہو، دین اسلام کا حکم مانتے ہو، احترام کرتے ہو، عمل میں کوتا ہو، چل سکتا ہے، اس لیے کہ کل بنی آدم خطا، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ساروں سے خطائیں سرزد ہونے والی ہے، چل سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشیت کے تحت ہے، اللہ غلطیوں کو چاہے گرفت کرے، اللہ غلطیوں کو چاہے معاف کرے، لیکن شریعت اسلامیہ کے احکامات سے بیزارگی کا اظہار یہ کبھی نہیں چل سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کبھی معاف کرنے والا نہیں۔ ایسا آدمی کھلے طور پر کافر ہوگا جو شریعت اسلامیہ کے احکامات کو خود پر بوجھ محسوس کرے گا، اور آج ہمارے نوجوان شریعت اسلامیہ کے احکامات کو خود پر بوجھ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بوجھ ان کے کاندھوں پر کہاں سے لادا جا رہا ہے؟ تو یہ مغرب سے لادا جا رہا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، وگرنہ اس سلسلے میں بہت سی تفصیل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت کا فتنہ نوجوانوں کے دلوں میں بٹھا دینا، لوگوں کے دلوں میں بٹھا دینا، اور اس فتنے کا یہی نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دین اور دنیا کے دو حصے کر دیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق صرف مسجد سے ہے اور دنیا کے اصول الگ ہیں، حالانکہ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا شریعت اسلامیہ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے بڑی آیت نازل کی، اس آیت کا تعلق دنیا سے ہے۔ اللہ نے قرض کے لین دین کے متعلق قرآن مجید میں سب سے بڑی، سب سے تفصیلی آیت نازل کی۔ شریعت اسلامیہ نے انسانوں کی جہاں دینی رہنمائی کی، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہر قدم قدم مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قضائے حاجت کے طریقے تک بتائے۔ قضائے حاجت کے بعد کس طرح تمہیں پاکی صفائی اختیار کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام نے وہاں تک مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ لیکن آج لوگوں کے دلوں میں اس قدر دنیا کی محبت ڈال دی گئی ہے کہ مسلمان حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں کرتا، اسے دین اسلام کے اعزاز، دین اسلام کے احترام سے کوئی سروکار نہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہر چہار جانب سے ہمیں پیٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی تو پیش گوئی کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم من کل افق کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، ان قریب ایسا وقت آئے گا جس وقت دشمن ہر چہار جانب سے تم پر ویسے ہی ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ جو آئے گا مارے گا اور ہم مار کھاتے رہیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد اتنی ہوگی کہ اس سے پہلے اتنی تمہاری تعداد کبھی نہ رہی ہو، لیکن تم کیوں جوتے کھاؤ گے، کیوں دشمن تمہیں مارے گا؟ نبی علیہ السلام نے دو وجوہات بتائی۔ آپ علیہ السلام نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آج نبی علیہ السلام کی حدیث ہماری زندہ تصویر ہے، زندہ تصویر۔ ہمیں اپنی دنیا سنوارنے سے فرصت نہیں، حلال سے ہو حرام سے ہو، دنیا کے پیچھے لگے ہیں، جابس کے پیچھے لگے ہیں،
فجر جاتی ہے، ظہر جاتی ہے، عصر جاتی ہے، نمازیں ایسے ہی نکل رہی ہیں، نہ رمضان کا احترام، نہ شریعت اسلامیہ کے دوسرے احکامات کا احترام، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رونے گڑ گڑانے کی فکر، اور نہ ہی شریعت اسلامیہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تگ و دو. کچھ نہیں، بس زندگی ایسے ہی کٹ رہی ہے جیسے اس جہاں میں جانوروں کی زندگی کٹتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. تم کفر کے راستے پر کیسے چل سکتے ہو اس حال میں کہ تمہارے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں. آج ہمارے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام تو موجود نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین تو موجود ہیں، قرآن موجود ہیں. قرآن قدم قدم، گھڑی گھڑی، ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات ہماری رہنمائی کرتی ہیں. ہمیں ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث کی دلیل تلاشنے کی ضرورت ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں، شریعت اسلامیہ اس معاملے میں میری کیا رہنمائی کرتی ہے. ضروری نہیں کہ جیسے دنیا کر رہی ہے ویسے ہی آپ کیجئے، جیسے دنیا والے جی رہے ہیں ویسے ہی آپ جیے. اگر آپ انہی کی طرح جینے لگ جاؤ تو پھر تو آپ ان کی منشا پر اپنی زندگی گزار رہے ہو. آپ کو تو اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت پر اپنی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے ہمیں دوسروں کی دیکھا دیکھی کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہماری پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے، لیکن ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پیٹ پیچھے ڈال دیا اور دشمن کے ہتھ کنڈوں کے شکار ہو گئے، ان کی جالوں اور ان کے پنجوں اور ان کے ہتھ کنڈوں میں پھنسنے لگ گئے. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. کتاب و سنت ہی ایک واحد راہ ہے جو ہمیں قیامت تک عزت دلا سکتی ہے، صحیح راہ پر رکھ سکتی ہے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت کر سکتی ہے. اگر انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کسی اور میں عزت تلاش کرنے لگ جائے تو پھر اسے ذلیل ہونے سے کوئی اور چیز روک بھی نہیں سکتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہم میں سے ہر انسان کو یاد ہونا چاہیے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فإن ابتغینا العزہ بغیرہ اذلنا اللہ. ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہوئی ہے. اگر آج ہم اسلام چھوڑ کسی اور چیز میں عزت تلاشنے لگ جائیں پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے اذلنا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، جیسے کہ ذلیل و رسوا آج ہم ہو رہے ہیں. اپنے محلوں میں پھرنے سے ڈر لگتا ہے، بس کہتے نہیں. رات میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دل میں ہیبت ہے، بس کہتے نہیں. یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر جینے مرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین دنیا و آخرت میں ہمیں سربلندی سے نوازنا، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.